اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ دوستو بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ پچھلے چند دن سے ہماری سیریز جو چل رہی ہے دی رولز آف ورک، تو اس کے حوالے سے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں رول ورک میں پارٹ 4 کی طرف۔ تو بات کیونکہ رولز آف ورک کی ہو رہی ہے اور کریئر کی گروتھ کی ہو رہی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ گروتھ کس کی ہے؟ وہ آپ کی، اس لیے آپ کا ہونا بہت اہم ہے۔ تو آج پارٹ 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لک آفٹر یور سیلف۔ تو اس میں رول 45 یہ ہے، نو دا ایتھکس آف دا انڈسٹری۔ مطلب آپ جس انڈسٹری میں آپ کام کریں، آپ کو یہ بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس انڈسٹری میں کون سی ایتھکس ہیں جو پریویل کر رہی ہیں۔ مطلب ایتھکس سے مراد وہ ایتھیکل وہ اخلاقی معیار ہے جو آپ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا آیا جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، اس میں انڈسٹری جو چیز بنا رہی ہے یا جو سروسز دے رہی ہے، کیا آیا وہ اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا وہ معاشرے میں اخلاقی پیرامیٹر پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے پورا اترتے ہیں یا ماحولیاتی حوالے سے اس پہ کوئی ایشوز تو نہیں ہے؟ یہ نہ ہو کہ کل آپ اس انڈسٹری میں آپ گرو کریں اور آپ کو ایک دن پتہ لگے کہ اخلاقی طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لوگوں کے لیے یا معاشرے کے لیے یا ماحولیاتی پوائنٹ آف ویو سے سود مند نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ کل آپ کو اس پہ ایک پریشانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا اس انڈسٹری میں جو پروسیجرز انوالو ہو رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے کرنے میں یا جو را مٹیریل یوز کر رہے ہیں اس میں تمام وہ اخلاقی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی ذات کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے وہ ریلیونٹ ہے۔ رول 46، نو دا لیگلٹیز آف دا انڈسٹری۔ آپ جس انڈسٹری میں بھی کام کریں آپ کو اس کے لیگل معاملات کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری انڈسٹریاں، بہت سارے بزنس جو ہیں وہ کسی نہ کسی قانون کے تابع ہو کے کام کر رہی ہیں۔ تو آیا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں کہ وہ کام اکارڈنگ ٹو لا ہے؟ اگر لا کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ کل آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی فارماسیوٹیکل جو کہ کارڈیو ویسکولر میڈیسن بھی بناتی تھی اور اس کی میڈیسن جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پرچیز کرتا تھا، تو دیکھا یہ گیا کہ کچھ پیشنٹ میں اچانک اموات آئیں۔ مطلب اگر ایک آدھ کیس ہوتا تو شاید نظر نہ انداز ہوتا، کافی سارے کیسز میں اموات ہوئیں، اور جب ان اموات کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا کہ ان تمام پیشنٹ ایک خاص نوعیت کی میڈیسن لے رہے تھے۔ جب اس میڈیسن کا کیمیکل انالیسس کیا گیا تو اس سے پتہ لگا کہ اس میڈیسن میں جو ایکٹیو کیمیکل یعنی جو کہ وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے حوالے سے استعمال ہوتا تھا کے ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی پائے گئے جو کہ مطلب زہریلے اثرات رکھتے تھے اور جس کی وجہ سے پیشنٹ میں اچانک موت کا باعث بن رہے تھے۔ تو اس کمپنی کے خلاف یقیناً پھر کارروائی ہوئی اور مالک کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ہیڈ آفس کے جو لوگ تھے ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی اور ان کو قید کر لیا گیا۔ تو اس حوالے سے اب آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کمپنی میں گرو کرتے ہوئے ہیڈ آفس کے چیف لیول تک پہنچ جائیں اور کل کو کوئی قانونی مسئلہ آئے تو پتہ لگے کہ آپ بھی اس میں ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کمپنی میں قوانین، اس انڈسٹری میں جو قوانین ہیں وہ اس حوالے سے ان کی کیا ہے، تاکہ آپ اس کے بارے میں پہلے سے معلومات رکھتے ہوں۔ رول 47، سیٹ یور پرسنل اسٹینڈرڈس۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی اسٹینڈرڈز ہوں۔ یہ اسٹینڈرڈز آپ کی اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سوسائٹی کی نارمس پہ بیس ہونے چاہیے۔ رول 48، نیور لائی۔ دیکھیں، سچ بولنا ایک اچھی خوبی ہے اور ایک اخلاقی کانٹیکسٹ میں بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جھوٹ بولنا جو ہے اخلاقی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ ایک بری بات ہے، اور جھوٹ بولنا خاص طور پہ وہ جھوٹ جن کے بولنے سے آپ کو اور لوگوں کو کی مطلب کا نقصان ہوتا ہو، چاہے وہ جانی یا مالی حیثیت ہو، تو بالکل غلط ہے۔ 49، نیور کور اپ اینی ون۔ جی بالکل، مجھے ایک اپنے کریئر میں ایک سچویشن یاد ہے۔ زاہد صاحب ایک کمپنی میں سینئر مینیجر تھے، تو میں انہیں انٹرویو دے رہا تھا، انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا، آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کا بہت قریبی دوست ہے اور وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ آپ سے کوئی قانونی پوائنٹ آف ویو سے ایک کام غلط سرزد ہوا اور وہ اس اتھارٹی میں ہے کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی فیور دے سکتا ہے، اور اس نے آپ کو فیور دے دی اور آپ کو اس نے قانونی کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے بچا لیا۔ اب ان کا آپ سچویشن ریورس ہوتی ہے، آپ اس پوزیشن میں کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں یا ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ کا وہی دوست اب وہ اسی نوعیت کی مشکل میں پھنس گیا، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟
تو وہ اس سوال سے بہرحال تو ان کا اپنا انفیریئنس تھا، تو میں نے جواب دیا کہ جی میں تو جی دیکھیں اس کو تو نہیں ہیلپ کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی، اس نے تو آپ کو ہیلپ کی تھی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی غیر قانونی کام کی صورت میں اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جب کہ اس نے آپ کو کی تھی۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بھی اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی میں اس سے اس حوالے سے سپورٹ مانگوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی نوعیت میں آپ کسی کو سپورٹ انڈیو سپورٹ کر کے آپ اس کو وقتی طور پہ فائدہ تو دے دیں گے، لیکن لانگ رن اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، اور اور یہ فائدہ دینا بھی آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رول 50، کیپ ریکارڈ۔ جی بالکل، آپ اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ ریکارڈ رکھتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی بھی منفی قسم کی سچویشن میں آپ اپنی ایک تو اپنی پروٹیکشن میں اس کو پیش کر سکتے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی آپ کے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کے خلاف پروٹیکشن ملے گی۔ رول 51، نو دا ڈفرنس بٹوین ٹروتھ اینڈ دی ہول ٹروتھ۔ جی یہ مطلب یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ ٹروتھ اور ہول ٹروتھ میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض چیزیں سامنے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے کچھ سچائیاں اور بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سچ کتنا ہے اور اس کے پیچھے اور کتنی سچائی ہے۔ رول 52، کلٹیویٹ یور کانٹیکٹ فرینڈس۔ تو آپ اپنے جو کانٹیکٹس ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے سپورٹیو ہیں، ان کو کلٹیویٹ کریں، ان کو ساتھ ساتھ اپنا ٹچ رکھیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آتے رہیں۔ رول 53، ڈیٹ وتھ کاشن۔ جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ جس آرگنائزیشن میں کام کرنے ہیں، جس انڈسٹری میں کام کرنے ہیں، آپ وہاں کام کریں، یہ کام یہاں کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کو اس ایکٹیویٹی کو اگر آپ کا اس میں انڈلج ہونے کا من کر رہا ہے تو آپ اس کو کوئی پرائیویٹ لیول پہ کریں، ایک تو کبھی ورک پلیس پہ ایسا کام نہ کریں۔ میں آپ کو بیسوں واقعات و مثالوں سے واضح کر سکتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ آپ کے کریئر پہ ایک بہت بڑا دھبا رہے گا اور آپ کے کریئر کو برباد کر دے گا۔ ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں ایک بینک میں ایک صاحب جو تھے انہوں نے وہاں اپنی کلیگ یا پرہیپس ایک کسٹمر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک بڑی نازیبہ حرکت کی اور ان کے جسم کو چھوا۔ اگرچہ خاتون نے اس پہ اپنا ریئیکشن تو نہیں دیا، لیکن سی سی ٹی وی میں کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو اور کسی نے وہ ریکارڈنگ لے کر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی۔ تو جب یہ وائرل ہوئی تو بینک انتظامیہ نے نہ صرف مینیجر صاحب کو فائر کر دیا، بلکہ اسٹیٹ بینک کے رولز میں کے مطابق ان پہ کسی اور بینک میں جاب پہ پابندی بھی لگا دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک مطلب فیلڈ کے کولیگ تھے، انہوں نے ایک لڑکی سے معاملہ چل رہا تھا، اس لڑکی کو وہ کمپنی کے وزٹنگ کارڈ پہ اپنا فون نمبر لکھ کے دیا کرتے تھے۔ تو لڑکی نے گئی اپنے مطلب پیرنٹس کو، لوائقین کو شکایت کر دی، اور شکایت اور لوائقین نے پھر کمپنی سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا بندہ جو ہے نا ایسے ایسے ہماری ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، تو کمپنی نے جاب سے نکال دیا۔ اسی طرح سیلز کے لوگ جو ہے جو فیلڈ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فیلڈ وزٹ کے دوران واسطہ پڑتا ہے جہاں انہیں خواتین سے بھی ایکسپوجر ہوتا ہے۔ تو اس نوعیت کی ایک ایکٹیویٹی میرے نالج میں ہے کہ جہاں ایک صاحب نے ایک خاتون کو ایسے جا کے اپنا کارڈ دیا اور تو اس خاتون نے شکایت کر دی تو کمپنی نے اسے بھی نکال دیا۔ تو یہ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے کہیں اور جا کے کریں، کام پہ مت کریں۔ اگر آپ نے کام کرنے آئے تو پھر کام کریں۔ رول 54، انڈرسٹینڈ ادرس موٹیوس۔ اب کام آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ کا واسطہ اپنے کولیگ سے، اپنے جونیئر سے، اپنے سینئر سے اور اپنے پیئر سے پڑے گا، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کام کرتے ہوئے کھلی آنکھ رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے موٹیوس کیا ہیں، وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہیں یا وہ آپ کے لیے نیگیٹو ہیں۔ رول 55، assume everyone is playing with different rules۔ جی بالکل، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ لوگ اسی رولز پہ چل رہے ہیں جس رولز پہ آپ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ ایزمپشن رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کے اپنے ڈفرینٹ رول ہیں اور آپ کو انہیں رولز کے مطابق نبھا کرنا ہے اور اس کو ان کو مینیج کرنا ہے۔ رول 56، کیپ دا فیتھ۔ بالکل، ایک اسٹرانگ فیتھ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ورک انوائرمنٹ کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ رول 57، پٹ تھنگ ان پرسپیکٹو۔ جی بالکل، آپ کی زندگی ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کی جسمانی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی
ایموشنل ریکوائرمنٹ ہیں، آپ کی نفسی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان سب چیزوں کو جو ہے اپنے اس میں کام میں منتقل کر دیں اور کام کو ہر جگہ حاوی رکھیں. تو جب کام ہے تو کام کریں اور باقی ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالیں. اپنی مناسب ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو اسٹریس فری رکھیں، تاکہ آپ کے لیے بہت فائدہ رہے گا. جب آپ ہیلدی ہوں گے اور آپ ایموشنلی، مینٹلی اور اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے تو نیچرلی آپ کے لیے آگے جانے کے مواقع بھی نکلتے ہیں. بلینڈ ان. رول 58، نو دا کارپوریٹ کلچر. آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کے کلچر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہاں ڈریسنگ کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، وہاں مطلب بات کرنے کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، وہاں مطلب لائکنگ اور ڈس لائکنگس کیا ہیں، وہاں کن چیزوں پہ ہے پروموشن کے حوالے سے کن چیزوں کو کنسیڈریشن میں لایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جاننا آپ بہت ضروری ہے. رول 59، اسپیک دا لینگویج. مطلب آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو لینگویج ہے وہ بولنی چاہیے. اگر وہاں انگلش بولنے کو پریفر کیا جاتا ہے تو آپ انگلش بولیں. اگر وہاں ریجنل لینگویجز چلتی ہیں تو آپ ریجنل لینگویجز بولیں. اگر وہاں اردو زبان کا چلن ہے تو آپ اردو زبان بولیں. مطلب جو آپ کے سینئرس کی لینگویج ہے وہ لینگویج آپ کو بولیں. 60، نو ہاؤ ٹو ڈریس اپ اینڈ ڈریس ڈاؤن اکارڈنگلی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نوعیت کے لباس کو کس وقت پہننا چاہیے. کیا اگر آرگنائزیشن کے اندر فارمل ڈریسنگ ہوتی ہے تو آپ کو فارمل ڈریس ہونا چاہیے. اگر وہاں ڈریسنگ انفارمل رہتی ہے تو آپ کو انفارمل رہنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو خاص اپرچونیٹیز آتی ہیں، مواقع آتے ہیں، تو ان پہ کس نوعیت کا ڈریس اپ ہونا چاہیے. رول 61، بی اڈاپٹیبل ٹو ڈفرینٹ پیپل ان ڈیلنگس. آپ کا واسطہ آرگنائزیشن میں مختلف نوعیت کے لوگوں سے پڑ سکتا ہے، جس میں آپ کے جونیئرز بھی ہیں، سینئرز بھی ہیں، آپ کے پیئرز بھی ہیں اور آپ کے کسٹمرز بھی ہیں. تو آپ کو ہر سے اپنی جو ہے نا کو اڈاپٹ کرنا چاہیے سچویشن کے مطابق. رول 62، میک یور باس لک گڈ. دیکھیں، آپ اپنے باس کو کا موڈ ٹھیک رکھیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو باس کو اینگری رکھیں گے تو ظاہر اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا. رول 63، نو ویئر ٹو ہینگ اپ اینڈ ہینگ ڈاؤن. آپ کو اپنی آرگنائزیشن میں اپنے سینئرز کے ساتھ اچھے مراتب رکھنے چاہیے، اور یہ مراتب آپ کے فارمل بھی ہو سکتے ہیں اور انفارمل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ کس وقت آپ کے اپنے سینئر کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ فارمل وے میں رہیں اور کس وقت وہ انفارمل وے میں رہیں. اگر آپ کا باس جو ہے وہ کسی خاص نوعیت کے ریسٹورنٹ میں جانا پسند کرتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کن کن اوکیزنس پہ وہ جا سکتا ہے، تو آپ اگر وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا اس سے اچھا خاصا رسپانس اچھا رہے گا. لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، الٹا یہ آپ کے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. مجھے اپنے ایک کولیگ کا ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ ہیڈ آفس میں میٹنگ پہ گئے، تو میٹنگ ختم ہو گئی تو اگلے دن انہیں مطلب سپوز ٹو تھا کہ انہوں نے اپنے اسٹیشنس پہ واپس چلے جانا ہے. تو انہوں نے شاید اپنے امیڈیٹ باس کو یہ انفارمیشن تو دی کہ وہ صبح کی فلائٹ سے نہیں جائیں گے، وہ شام کی فلائٹ سے جائیں گے، یعنی میٹنگ کے ختم ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد. تو جب وہ ایئرپورٹ پہ اپنے فلائٹ کے لیے گئے تو وہاں کمپنی کے جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی تھے وہ بھی وہاں مل گئے، کیونکہ وہ بھی اس فلائٹ سے اس شہر میں جا رہے تھے. تو انہوں نے بڑے کیجول وے میں ملے اور بڑا ان سے گپ شپ کی اور پوچھا بھی خیر سے تم یہاں پھر ہو. تو انہوں نے بتایا کہ جی میں ہمشیرہ کو ملنے کے لیے یہاں رک گیا تھا، تو اب میں جا رہا ہوں. بہت اچھا کیا، گپ شپ ہوتی رہی. وہ بھی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں جی میری تو اپنے سینئر سے ملاقات ہوئی ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے، اور وہ بڑا خوش ہوا. تو ڈائریکٹر مارکیٹنگ صاحب تو موقع پہ شاید چپ رہے، لیکن انہوں نے جیسے ہی وہ ان سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے اپنے جونیئر یعنی اپنے اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو فون کر کے پوچھا کہ تمہارا بندہ کہاں ہے. انہوں نے کہا جی واپس اپنے ٹاؤن میں ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کرتے ہو، وہ تو یہاں پھر رہا ہے. تو امیڈیٹلی بات چلتے چلتے نیچے ڈاؤن دا لائن تک گئی اور نیچے امیڈیٹ مینیجر کی شدید سرزنش ہوئی.
کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ بات بھی اوپر نہیں بتائی تھی، تو اب صاحب جو ہے جو خوش بیٹھے تھے کہ جی میرا بہت اچھی ہے وہ ہو گیا، تو وہ ان کی جو آگے کی ہے کرائے پہ سارے میں پانی پھر گیا. تو اس لیے یہ آپ کو دیکھنا بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایسا کوئی لنک جو ہے وہ آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے یا پروڈکٹیو ہوتا ہے. رول 64 انڈرسٹینڈ دا سوشل پروٹوکول. جی بالکل، آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے سوشلی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ سوشلی ان کے کیا مراتب ہیں اور ان کو کس نوعیت کا پروٹوکول دینے کی ضرورت ہے. رول 65 نو دا رولز آف اتھارٹی. آپ جب کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات کا بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اس آرگنائزیشن میں اتھارٹی کے حوالے سے کیا رولز ہیں، کن رولز کے تحت اتھارٹی گورن ہوتی ہے، کون جو ہے اتھارٹی رکھتا ہے اور اس اتھارٹی کو کیسے استعمال کرتا ہے. 36 نو دا رولز آف آفس ہیرارکی. جی آفس ہیرارکی میں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہاں ہیرارکی میں کون اتھارٹی ہے، کون پرسن ہے جس کے پاس سرٹن نوعیت کے اختیارات ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ اپنے اچھے سماجی اور اپنے ورکنگ ریلیشن اچھے رکھیں. رول 67 نیور ڈسپروو ادرس. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو اس کی بات پہ رد کر دینا اور اس کا دل توڑ دینا ویسے بھی اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے. تو چاہے آپ کا جونیئر ہو یا سینئر ہو تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ڈس اپروو نہ کریں. 8 انڈرسٹینڈ دا ہیرڈ مینٹیلٹی. جی آپ کو جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ وہاں آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مینٹیلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ ان کی مینٹیلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو نیچرلی آپ ان کو ساتھ اس طریقے سے پھر ڈیلنگ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تھا دوستو بھائیو رول پارٹ 4. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی آپ سے پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں گا. خوش رہیں اور آباد رہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں.